میں دعوت خطاب دیتا ہوں ڈاکٹر شوکت علی مرزا میننگ ٹرسٹی ہیلپنگ ہینڈ کو. ڈاکٹر شوکت علی مرزا. السلام علیکم، نمسکار. سات اگست کی شام تھی. تھکے ہوئے انسان کی طرح میں اپنے گھر پہنچا تھا، اور ایک عادت ہے کہ اپنی روٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے واٹس ایپ میسیجز ایک بار دیکھ لیتا ہوں. اس میں جو پہلا میسیج تھا تقریباً 30-32 سیکنڈ کا ایک کلپ جو بعد میں بہت ہی زیادہ وائرل ہوئی. بار بار دیکھنے کے بعد بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. میں نے اس کلپ کو ایز اٹ از افتخار بھائی کو فارورڈ کیا اور پوچھا کہ یہ خبر کیا ہے. تین لفظ میں انہوں نے فون کیا، He is no more. اس دن مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ سکتہ کہتے کس کو ہیں. کچھ لمحوں کے لیے مکمل طور پر میں ساکن ہو چکا تھا. پھر اپنے آپ کو میں نے وہ قرآن مجید کی آیت دہرائی، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کسی کے انتقال کی خبر سن کر عام طور پر تکیہ کلام بنا ہے، مگر میری نظر میں یہ تکیہ کلام نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راستے پر تم گئے ہو اسی راستے پر ہم آ رہے ہیں. تم اپنی منزل تک پہنچ چکے، تمہاری ملاقات جس سے ہوئی ہے، موقع ملے تو ہمارے لیے بھی ایک سفارش کر دینا. آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے ہم بھی اسی راستے پر گامزن ہیں. عزیزان محترم، مجھے نہیں معلوم کہ سیاست کا یا صحافت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، کیونکہ میرا تعلق صحافت سے نہیں رہا. لیکن جس چیز کا تعلق میرے اور ظہیر بھائی کے بیچ میں رہا، اگر اس کو میں سرسری نظر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو ہم سب کو احساس ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی سنگینی کا احساس ہر خاص و عام کو ہے. ہماری سیاسی طاقت مدتوں سے ٹوٹ چکی ہے، اجتماعیت کا شیرازہ بکھر چکا ہے. گروہی تعصب ہماری
رگے جان کے اندر پیوست ہو گئی ہے. ہمارا مزاج فرقہ وارانہ ہو چکا. ہماری خواتین کا پردہ، ان کا حجاب تنقید اور امتیازی سلوک کی زد میں ہے. ادارے سرکاری ہوں یا غیر سرکاری، کسی بھی اونچی پوزیشن پر ہم جیسوں کو دیکھنے کے لیے بنا دوربین لگائے کوئی نظر نہیں آئے گا. مدرسوں میں، ہسپتالوں میں، عوامی ہوٹلوں میں حلال کھانے کی سہولتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اب تو عرصہ دراز سے قبرستان کے لیے زمین کا مطالبہ بھی حکومت کی برفدان کی نظر ہو چکا. ایسے ماحول میں اگر کوئی آواز تھی، اگر کوئی امید کی کرن تھی، تو اس کا نام ظہیر تھا. یہ آواز، یہ روشنی دیتی ہوئی شمع پروردگار کی مرضی کے مطابق 7 اگست کی شام کو گل کر دی گئی. رشتے کے ٹوٹنے کا غم ان کی اہلیہ، ان کے بچے، محترم جناب زاہد علی خان صاحب، عامر اور چند اور دوستوں کے علاوہ کون سمجھے. لیکن ظہیر کسی رشتے کا نام نہیں تھا، وہ پورا ایک دفتر تھا جس کے ہم محکومہ تھے. وہ ایک سمندر تھا جس سے جڑ کر ہم اپنے آپ کو دریا کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے. وہ ایک تناور درخت تھا، درخت ہے، اگر اس کے پتے بھی ہم شمار کر لے جائیں تو ہمارے لیے باعث فضیلت ہے. وہ فرد نہیں، انجمن تھا. مسافر نہیں، پورا ایک قافلہ تھا. جس کا دن اس فکر سے شروع ہوتا تھا کہ what best I have to do for this deprived nation، جس کی شام اس طریقے سے ختم ہوتی تھی کہ ہائے دن گزر گیا، میں نے کچھ کیا نہیں. عزیزان گرامی، ایسا انسان مرتا نہیں ہے جس کی حیات کا ہر لمحہ صبح ہونے کے بعد سے لے کر سونے تک اگر قوم اور ملت کی ترقی پر لگا ہوا ہو، گامزن ہو. ایسے ہی انسانوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، تم گمان بھی نہیں کرنا کہ لوگ مر جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس سے رزق پاتے ہیں. But you will not be able to understand that how best they get their sustenance from the Lord. مقصد میں اگر خلوص ہو، مقصد میں اگر بلندی ہو، فرد میں اگر خلوص ہو، تو مقصد فرد کی حفاظت کرتا ہے، فرد مقصد کی نگہداشت میں مصروف رہتا ہے. ظہیر بھائی کے مقصد میں اتنی پاکی، اتنا خلوص، اتنی بلندی رہی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا مقصد ختم ہو جائے، ان کے مقصد کو موت آئے. جب مقصد کو موت نہیں آ سکتی تو علمبردار مقصد کو کیسے موت آئے. آج آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ بہت چھوٹا مقام ہے ظہیر بھائی کے لیے جلسے تعزیت کو منعقد کرنے کے لیے، لیکن ہم نے خصوصیت کے ساتھ آپ کو یہاں مدعو کیا ہے کیونکہ یہ شیلف، یہ دیواریں، یہ جو کچھ آپ کی نظروں میں ہے اس وقت، یہ ظہیر بھائی کی دین ہے. آج 7 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ہر سال تقریباً 10,000 سے زیادہ لباس مستحقین میں تقسیم کیے جاتے ہیں. نہ صرف لباس بلکہ
کئی ضروری اشیاء جو مستحق مستضعفین لوگوں کے لیے کارآمد ہو اس کی تقسیم کا انتظام. آپ اس فکر پر غور کریے کہ بنیاد ہی رکھا، نام ہی رکھا کپڑا بینک، اور پچھلے 7 سال سے یہ فی سبیل اللہ ٹرسٹ کینیڈا کے ساتھ جو انہوں نے مشاورت کر کے وہاں سے مسلسل کنٹینر کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں لباس اور ضروری اشیاء بھیجا کرتے تھے. پورے ہندوستان، صرف حیدرآباد میں نہیں ہے، پورے ہندوستان میں جب بھی جہاں کہیں سے کسی پریشانی کی آواز نکلتی ہے، بلند ہوتی ہے، تو وہاں نہ صرف ظاہر بھائی پہنچا کرتے تھے بلکہ ان کی آواز کے ساتھ ہر ممکنہ قسم کی مدد بھی وہاں پہنچتی تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رشتے کے ٹوٹنے پر غم ضرور ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر ہم جلسہ ختم نہیں کر سکتے. مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ سیاست خاندان خصوصیت کے ساتھ ان کے 2 فرزندان ان کی ہر ممکنہ جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے، اور ان کے لیے ہم فیض عام ہمیشہ جیسا ساتھ رہا ہے آخری سانس تک انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، اگر بخش دیا ہے تو ان کے درجات کو عالی فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.